ادھر دور شہوار تو اسی کام میں بزی ہوگی کہ کسی طرح آئمہ کی شادی میں مشکلات پیدا کر سکے، لیکن اس کی اپنی لائف میں جو مشکلات پیدا ہونے والی ہیں وہ تو جانتی ہی نہیں۔ شادی پہ ولید اپنے سب کولیگز کو بلائے گا تو یہاں پہ شہیر بھی آ جائے گا، وہ بھی اپنی پوری فیملی کے سمیت۔ شہیر کی ماں جب دور شہوار کو دیکھتی ہے تو اسے تو یہ لڑکی پہلی ہی نظر میں بہت ہی بری لگی تھی کہ بلا وجہ میری بیٹی سے دوستی کر کے میرے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب جب وہ دیکھتی ہے کہ دور شہوار نے ایک امیر لڑکے سے شادی کر لی ہے تو اسے بہت ہی غصہ آتا ہے اور دور شہوار کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دور شہوار تو خود بھی اسے اوائڈ کرنا چاہتی ہے اور اسے دیکھتے ساتھ ہی وہاں سے جانے لگتی ہے، لیکن وہ دور شہوار کو مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بڑی بات ہے، اتنا اونچا ہاتھ مار لیا تم نے۔ کائنات اور ولید بھی دور شہوار کے پاس ہی کھڑے ہوتے ہیں اور یہ باتیں اپنے کانوں سے سن لیتے ہیں۔ شہیر کی ماں یہیں پہ چپ نہیں ہوتی اور دور شہوار سے پوچھتی ہے کہ میرے بیٹے کو پھنسانے کی پوری کوشش کی تھی تم نے، لیکن اس سے شادی نہ ہو پائی تو اس سے بھی اونچا ہاتھ مار لیا، بڑی قسمت ہے بھائی، پر دیکھا جائے تو تم نے اپنی قسمت خود ہی بنائی ہے۔ شہیر فوراً سے ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، چلے یہاں سے، بلا وجہ یہاں پہ ڈرامہ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنے میں عماد بھی آ جاتا ہے اور شہیر کو دیکھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جسے میں نے ہوٹل میں بھابھی کے ساتھ دیکھا تھا اور بھابھی نے کہا تھا کہ میں تو اسے جانتی تک نہیں اور اسے وہاں سے فوراً سے چلے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اب عماد یہ بات کائنات اور آئمہ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ابھی جن آنٹی نے تماشا کریٹ کیا تھا انہی کا بیٹا تو ہے جسے میں نے بھابھی کے ساتھ دیکھا تھا۔ ولید بھی پیچھے آ رہا ہوتا ہے تو ان کی کچھ بات تو سن لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بھائی کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ عماد اچانک سے ولید بھائی کو اپنے پیچھے دیکھتا ہے تو پریشان ہو کے کھڑبڑا جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ کچھ نہیں۔ ولید کہتا ہے کہ اچھا تو مجھ سے بھی چھپاؤ گے اپنی باتیں، ٹھیک ہے بھائی نہ بتاؤ۔ اب عماد کائنات کی طرف دیکھتا ہے تو کائنات بھی اسے اشارہ کرتی ہے کہ چپ ہی رہو، لیکن عماد نہیں چاہتا کہ ولید بھائی اس سے بلا وجہ خفا ہو جائیں یا یہ سمجھیں کہ عماد ان سے کچھ چھپا رہا ہے، تو وہ ولید کو سب سچائی بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس نے ہوٹل میں بھابھی کے ساتھ اسی لڑکی کو بیٹھے دیکھا تھا جس کی ماں آج شادی میں ہنگامہ کریٹ کر رہی تھی، لیکن بھابھی نے اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کے وہاں سے فوراً بھگا دیا تھا۔ ولید یہ بات سن کے واقعی پریشان ہو جاتا ہے اور کائنات اس کی شکل پہ جب پریشانی دیکھتی ہے تو فوراً سے بات کو گھمانے کی کوشش کرتی ہے اور ولید سے کہتی ہے کہ ولید بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، بھابھی کا اس لڑکے سے کوئی چکر نہیں، یہ تو ہمیں کنفرم ہو ہی چکا ہے، کیونکہ جب ہم نے بھابھی کے کال ریکارڈز نکلوائے تھے تو اسی نمبر سے کالز آئی تھیں، بھابھی نے کوئی بھی کال اس نمبر پہ نہیں کی۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہی لڑکا بھابھی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن بھابھی اس سے کوئی ریلیشن رکھنا نہیں چاہتی ہوں گی۔ اب تو ولید کو اور بھی غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کال ریکارڈز بھی نکلوائے اور یہ بھی جانتے ہو کہ میری بیوی کسی اور غیر مرد کے ساتھ باتیں کرتی ہے، پر تم لوگوں نے یہ بات مجھے بھی بتانا ضروری نہیں سمجھی۔ کائنات جس نے بات کو سنبھالنے کی کوشش میں ایک اور بڑا راز اگل دیا تھا، وہ تو اچانک سے پچھتاتی ہے کہ یہ بات میں نے کی ہی کیوں، لیکن ولید کو مزید سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ دور شہوار کے ساتھ پلیز اس بارے میں کچھ بھی نہ پوچھے گا اور اگر اس بات کو بھول جائیں تو یہی آپ دونوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ولید بھی شکل پہ پرسکون سی مسکراہٹ لا کے کہتا ہے کہ تم لوگ بے فکر رہو، میں اتنا بے وقوف بھی نہیں کہ اپنا ہی گھر خراب کرنے کی خود ہی کوشش کروں گا۔ دور شہوار جو آئمہ کی شادی میں شیطانی لگانے کی کوشش کر رہی تھی، شہیر اور اس کی ماں کو دیکھنے کے بعد سے تو وہ بھول ہی جاتی ہے اور اب تو اسے یہی ڈر پڑ جاتا ہے کہ شادی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد یقیناً ولید پوچھیں گے کہ یہ آنٹی ایسا کیوں کہہ رہی تھیں اور کون تھا یہ لڑکا، تو وہ ان کو کیا بتائے گی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ پریشانی میں ہی ساری شادی کا فنکشن گزار لیتی ہے اور شکر ہے کہ دور شہوار پریشان ہوتی ہے، تبھی شادی میں کوئی مزید ہنگامہ کریٹ نہیں ہوتا اور آئمہ اور تیمور کی شادی خوشی خوشی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔
آئمہ کی رخصتی کا وقت آ جاتا ہے۔ رخصت ہوتے ہوئے وہ رو رو کے اپنے بھائی اور کائنات اور عماد کے گلے لگتی ہے۔ اینڈ پہ ولید بھائی سے کہتی ہے کہ ولید بھائی میں اپنی رخصتی پہ صرف آپ سے ایک ہی گفٹ مانگنا چاہوں گی، مجھ سے وعدہ کرے کہ آپ مجھے دیں گے۔ ولید کہتا ہے کہ تم میری چھوٹی بہن ہو، تم جو بھی مانگو گی میں خوشی خوشی تمہیں دوں گا۔ آج تک کسی چیز سے انکار کیا ہے جو اب کروں گا، تمہیں تو مجھ سے وعدہ لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، مجھے سیدھے سیدھے اپنی فرمائش بتاتی۔ تو آئمہ کہتی ہے کہ آج شادی کے فنکشن میں جو بھی ہوا آپ در شہوار بھابھی سے کچھ بھی پوچھ گچھ نہیں کریں گے، کیونکہ میں اس کے بارے میں سب جانتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ بھابھی آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، ان کا پاس جو بھی ہو، پر ان کی زندگی میں اب صرف اور صرف آپ ہیں۔ تو میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی بدمزگی کی وجہ سے آپ ان سے کچھ لڑائی کریں اور میری شادی کا دن ان کے لیے انلکی ثابت ہو جائے۔ تیمور جب یہ بات سنتا ہے آئمہ کے منہ سے تو اس کے دل میں تو آئمہ کی مزید رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے کہ کس طرح آئمہ کو میری بہن کی فکر ہو رہی ہے۔ ولید بھی آئمہ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں بالکل ایسا ہی کروں گا جیسا تمہاری خواہش ہے۔ لیکن در شہوار جب دیکھتی ہے کہ آئمہ زیادہ سیانی بننے کی کوشش کر رہی ہے تو اسے تو بڑا ہی شدید غصہ آتا ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ چلو جی، ولید کے ساتھ ساتھ تیمور کے دل میں بھی اس نے اپنی رسپیکٹ بڑھا لی یہ بات کر کے۔ بہت ہی تیز چالاک ہیں یہ بہنیں، اس طرح کی چالاکیاں مجھے آتی نہیں، میں منہ پہ صاف بات کر دیتی ہوں اور اس کے بعد سب مجھے ہی مجرم سمجھ لیتے ہیں، ورنہ ان بہنوں جتنی تیز چالاک ہوتی تو شاید مجھے بھی سب مظلوم سمجھتے۔ اب در شہوار جو کہ کچھ دیر پہلے اپنے مسئلے کے لیے ہی پریشان تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ ولید اس سے جب پوچھ گچھ کریں گے تو وہ کیا جواب دے گی، لیکن اس کا مسئلہ سالو ہو جانے کے بعد بھی اسے مزید پریشانی ہو گئی ہے اور اسے یہ بات پسند نہیں آ رہی کہ اس کا مسئلہ آئمہ کی وجہ سے کیوں سالو ہوا ہے۔ بہرحال وہ بھی سب کو دکھاوے کی خاطر آئمہ کو گلے سے لگا لیتی ہے اور دکھی ہو کے دکھاتی ہے کہ تم اب اس گھر میں نہیں رہو گی تو میں بہت اداس ہوں گی، پہلے ہی کائنات کے جانے کے بعد سے گھر سونا سونا محسوس ہوتا تھا، اب تم بھی چلی جاؤ گی تو گھر میں مزید ویرانی آ جائے گی۔ میں تو کہتی ہوں جلد از جلد اب عماد کی بھی شادی کر دیں تاکہ تھوڑی سی تو رونق لگے۔ آئمہ جب دیکھتی ہے کہ در شہوار اس کے ساتھ اچھے رویے سے بات کر رہی ہے تو اسے یہی لگتا ہے کہ شاید اب اسے احساس ہو گیا ہو کہ میں اس کے لیے برا نہیں چاہتی اور اس کی اور بھائی کی زندگی میں کوئی بھی دشواری نہیں لانا چاہتی۔ وہ بھی مذاق مذاق میں کہہ دیتی ہے کہ ہاں جی، دونوں نندیں تو اب دور چلی گئیں، دیورانی کے ساتھ اب پنگے کیجیے گا۔ لیکن اس مذاق کی وجہ سے در شہوار کا موڈ تو بہت ہی خراب ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو وہ کسی کو بھی شو نہیں کراتی، پر اب آئمہ سے مزید دشمنی مول لے لے گی۔ آئمہ بھی جانتی ہے کہ در شہوار بغیر کسی بات کے ہی کسی بھی بات کا ایشو کریٹ کر دیتی ہے، تو پتہ نہیں اسے ایسے مذاق کی کیا سوچتی ہے۔ اب آئمہ کی زندگی میں کیا کیا مشکلات پیدا آئیں گی اس مذاق کے بعد، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔